نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ قرآن مقدس اور احادیث مبارکہ ان کو دیکھا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہوتی ہے کہ قرآن و حدیث نے یہ سبق دیا کہ مصائب میں اور مشکلات میں براہ راست بغیر کسی وسیلہ اور بغیر کسی واسطے کے اللہ ہی کو پکارنا چاہیے۔ جتنے انبیاء کی دعاؤں کو قرآن نے ذکر کیا وہ ساری دعائیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں۔ کسی میں بھی وسیلے اور واسطے کا کوئی ذکر نہیں۔ احادیث کی کتب میں ایک باب مستقل موجود ہے، باب الدعوات یا کتاب الدعوات۔ اس میں جتنی دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی یا آپ نے امت کو تعلیم دی، کسی دعا میں بھی واسطے وسیلے کا کوئی ذکر اور تذکرہ نہیں ہے۔ وسیلے کے باب میں سب سے بڑا پرابلم اور مسئلہ جو پیدا ہوا وہ یہ ہوا کہ لوگوں نے وسیلے کا وہ معنی مراد لے لیا جو اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ عربی کے کچھ الفاظ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن عربی میں ان الفاظ کا معنی اور ہوتا ہے اور اردو میں وہ اور معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ حکمت کا لفظ ہے، حکمت اردو میں استعمال ہوتا ہے، سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی بچ جائے۔ حکمت سے بات کرو، لیکن عربی میں حکمت کا یہ معنی نہیں ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، عربی میں حکمت کا معنی ہے محکم دلائل، پکے اور مضبوط دلائل۔ اور اردو میں حکمت کا لفظ استعمال ہوتا ہے
حکمت سے بات کرو، ایسے بات کرو کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی بچ جائے۔ کہتے ہیں کہ کسی بادشاہ کو خواب آیا کہ میرے سارے دانت گر گئے۔ اس نے معبرین کو بلایا تو ایک معبر نے تعبیر دی، تیرے سارے خاندان کے لوگ تیرے سامنے مریں گے۔ دانت گرنے کی یہ تعبیر تھی۔ اس نے جلاد کو کہا اس کا سر قلم کرو، یہ میرے پورے خاندان کو مارنا چاہتا ہے۔ دوسرے معبر کو بلایا، اس نے حکمت سے بات کی۔ اس نے کہا جناب آپ سارے خاندان کے بعد مریں گے۔ اس نے کہا اسے انعام دو، حالانکہ مطلب تو وہی تھا کہ خاندان والے پہلے مریں گے اور آپ سب سے حکمت سے بات کی نا اس نے۔ کسی بادشاہ نے ایک حکم جاری کیا کہ کوئی عورت زیور پہن کر بازار میں نہیں آئی۔ عورتوں نے اس پر احتجاج کیا، دھرنا دے دیا کہ ہمیں زیوروں سے کیوں منع کیا گیا۔ بادشاہ کے لیے مسئلہ پیدا ہو گیا، حکم واپس لے لوں تو حکومت کی کمزوری، حکم واپس نہ لوں تو عورتیں سڑکوں پہ۔ تو اس نے کسی حکیم بندے کو بلایا کہ میں کیا کروں۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، آپ دوسرا اعلان جاری کریں، خوبصورت عورتوں کو زیور پہننے کی کوئی ضرورت نہیں، جو بدصورت عورتیں ہیں وہ زیور پہن کے آ جائیں، انہیں اجازت ہے۔ سب عورتوں نے زیور پہننا چھوڑ دی۔ اس نے حکمت سے بات کی۔ بعض اوقات حکمت سے بات کرنا یہ بڑا فن ہے، آسان نہیں ہے۔ حکمت سے بات کی جائے تو یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ عربی میں حکمت کا لفظ اس معنی میں استعمال نہیں ہو۔ اسی طرح وسیلہ، اردو میں جب ہم وسیلے کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو معنی ہوتا ہے ذریعہ۔ فلاں کے وسیلے سے میرا کام ہو گیا، فلاں کے ذریعے سے میرا کام ہو گیا۔ عربی میں وسیلے کا یہ معنی نہیں۔ جتنی عربی لغت کی کتابیں، امام راغب کی مفردات ہے، تاج العروس ہے، لسان العرب ہے ابن منظور افریقی کی، جتنی بھی اہل سنت کی لغت کی کتابیں ہیں انہوں نے معنی کیا توسل الیہ بوسیلۃ اے تقرب الیہ بعمل۔ اردو میں سمجھا دیتا ہوں، آسان ہے، سمجھ آ جائے گی۔ ایمان اور اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ کے قریب ہونا۔ وسیلے کا معنی قرب کا ہے، تقرب۔ التوسل الی اللہ، التقرب الی اللہ بالایمان و بالاعمال الصالحہ۔ ایمان اور اعمال صالحہ کے ذریعے
اللہ کے قریب ہونا، قرب کے معنی میں ہوگا وسیلہ۔ آپ تفسیر ابن جریر سے شروع ہو جائیں اور تفسیر مظہری تک آ جائیں، ان میں متقدمین متاخرین سب مفسرین کی آپ تفسیریں پڑھ لیں، پھر آپ بر صغیر پاک و ہند میں آ جائیں، جتنے علماء نے تفسیریں کی ہیں اردو میں، ان ساری تفسیروں کو آپ پڑھ لیں، سب نے وسیلہ کا یہی معنی لکھا ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ کیا دیوبندی اور کیا بریلوی، کیا اہل حدیث، سب نے وسیلے کا یہی معنی کیا ہے، تقرب، قرب، اللہ کے قریب ہونا، کس ذریعے سے؟ ایمان اور اعمال صالحہ۔ یہ اگر بحث جو میں نے بڑی مختصر سی کی ہے کہ بحث لمبی ہے اور وقت تھوڑا ہے، اس بحث کو ذرا ذہن میں رکھ کے نا، کیا میں نے سمجھایا؟ وسیلے کا کیا معنی ہے؟ قرب، التوسل، التقرب، کس کے ساتھ؟ بالایمان و بالاعمال الصالحہ، ایمان اور اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ کا قرب تلاش کرنا، اللہ کے قریب ہونا۔ اس بحث کو ذہن میں رکھ کے ذرا ان آیتوں کو دیکھیں جو وسیلے کے قائلین پیش کرتے ہیں۔ یہ سورۃ نساء کی، سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 35 ہے جی۔ ایک 103 صفحہ نمبر 103 ہے جی۔ قائلین وسیلہ اس آیت کو بہت پڑھتے ہیں، اور یہ آیت بظاہر لوگوں کو مطمئن بھی کرتی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، وہ حضرات معنی کریں گے اور ڈھونڈو اللہ کی طرف کوئی وسیلہ، کسی نبی کا، ولی کا، نیک بندے کا، اس کے سوا تم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے ہو۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہاں الوسیلہ کا معنی تقرب کا ہے جی، قرب کا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایک ایمان، اتقوا اللہ، دو اللہ سے ڈر، تقوی، جاہدوا فی سبیلہ، اللہ کے رستے میں جہاد، ایمان، تقوی اور جہاد، ان کے ذریعے اللہ کا قرب ڈھونڈو، اس کے ذریعے اللہ کے قریب ہوو۔ اللہ کا قرب حاصل ہوگا ایمان کے ذریعے، اللہ کا قرب حاصل ہوگا تقوی کے ذریعے، اور اللہ کا قرب ہوگا جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے۔ ایک اور آیت دیکھتے ہیں جی، یہ سورۃ بنی اسرائیل ہے اور اس کی آیت نمبر 56 ہے، وہاں بات بالکل واضح ہو جائے گی جی۔ ہاں جی 260،
صفحہ نمبر ہے جی 260۔ سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 56 ہے جی۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، آپ کہیں پکارو ان کو جن کے متعلق تمہارے بڑے گمان ہیں اور بڑے دعوے ہیں، اللہ کے سوا، جن کو تم بڑی کرنیاں بھرنیاں والے اور کرما فضلاں والے اور چھپر پھاڑ کے دینے والے اور حاجت روا مشکل کشا بڑے دعوے کرتے ہو تم، انہیں بلاؤ۔ فلا یملکون کشف الضر عنکم، وہ نہیں اختیار رکھتے کسی تکلیف کو ہٹانے کا تم سے، ولا تحویلا، اور نہ اس تکلیف کو بدلنے کا، انہیں کوئی اختیار نہیں ہے جن کو تم پکارتے ہو اور تمہارے بڑے دعوے ہیں کہ یہ لجپال ہیں اور غریب نواز ہیں اور کرنیاں بھرنیاں والے ہیں۔ اولئک الذین یدعون، وہ لوگ جن کو یہ مشرک پکارتے ہیں، وہ لوگ جن کو یہ مشرک پکارتے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ خود تلاش کرتے ہیں اپنے رب کی طرف وسیلہ۔ کس معنی میں ہوگا؟ قرب کے معنی میں۔ جن کو یہ پکار رہے ہیں وہ خود اللہ کا قرب تلاش کرتے ہیں، ایہم اقرب، کہ کون ان میں سے رب کے زیادہ قریب، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اس کی رحمت کے امیدوار ہیں، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اس کے عذاب سے وہ ڈرتے رہتے ہیں۔ کیا خیال ہے جی؟ اس سے مراد بت ہو سکتی؟ کہیں سے بھی کوئی ثابت کرنا چاہے کہ اس سے مراد بت ہیں۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم جن کو یہ پکار رہے ہیں وہ تو خود رب کا وسیلہ ڈھونڈتے ہیں، قرب ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو تمام مفسرین نے لکھا، حضرت ابن عباس کا قول ہے مراد حضرت عیسیٰ ہیں، حضرت عزیر ہیں، ملائکہ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں مراد جنات ہیں، جن کو یہ مشرک پکارا کرتے تھے اور خود جن مومن ہو گئے تھے، وہ جن ایمان لے آئے تھے، وہ اللہ کی عبادتیں کر رہے تھے، اس سے ڈر رہے تھے، رحمت کے امیدوار تھے، اور انہیں پتہ نہیں تھا یہ ان کو پکار رہے تھے، وہ خود اپنے رب کی طرف قرب تلاش کرتے تھے۔ یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ اپنے رب کا کیا تلاش کر رہے ہیں؟ قرب تلاش کر رہے ہیں۔ بحر محیط نے یہی لکھا، قرطبی نے حسن بصری کا قول یہی لکھا، بحر محیط نے حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول یہی لکھا۔ چلو ایک بات اور کر لیتے ہیں، اسے آپ علمی سمجھیں یا غیر علمی سمجھ لیں، لیکن عوام کو سمجھانے کے لیے تو آپ کر سکتے ہیں۔ یہ جو اذان کے بعد دعا سکھائی گئی ہے، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلہ، اے اللہ دے ہمارے نبی کو وسیلہ۔ کیا میں نہ ہوا؟
یہ تو معنی نہیں ہو سکتا کہ کسی وسیلے کے دعا مانگ رہی ہے، یا آتے محمد الوسیلہ، دے محمد کریم کو وسیلہ۔ آپ نے فرمایا وسیلہ، الوسیلہ جنت میں ایک منزل کا نام ہے، ایک بلڈنگ ہے، ایک محل ہے، ایک منزل ہے۔ ساری کائنات میں سے صرف ایک بندے کو ملنی ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں گا۔ ہر نماز کے بعد ہر اذان کے بعد میرے لیے اس کی دعا مانگا کرو، جس نے دعا مانگی اس کی شفاعت کرنا مجھ پر واجب ہو گیا ہے۔ تو دے محمد کریم کو وہ مقام، جس مقام کا نام کیا ہے؟ الوسیلہ۔ اس کو الوسیلہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے عرش کے قریب ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے عرش کے قریب۔ تو وسیلے کا پھر کیا معنی ہوا؟ قرب کا معنی ہوا، قریب کا معنی ہوا، نزدیکی کا معنی ہوا۔ اوپر اللہ کا عرش ہے اور نیچے وہ مقام ہے الوسیلہ، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوگا۔ جی تھوڑی سی بحث ہم نے معنی پہ کر لی، 2 آیتیں بھی ہم نے پیش کر دی ہیں۔ وسیلے کے 4 اقسام ہیں جی۔ پہلی قسم ہے التوسل بالاعمال، اعمال صالحہ کا وسیلہ پیش کرنا جی۔ زندگی میں کوئی ایسا عمل کیا جس پر بندے کو ناز ہے کہ یہ عمل میں نے محض اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، تو اس عمل کو پیش کر کے دعا مانگنی، اس عمل کو پیش کرنا اور دعا مانگنی یہ جائز ہے جی۔ سورۃ مائدہ کی آیت اس پہ گواہ ہے، یہ بھی ہم نے پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فیہ، وہ اس پر گواہ ہے۔ اعمال کا وسیلہ پیش ہو رہا ہے، اس کے ذریعے رب کا قرب ڈھونڈا جا رہا ہے۔ بس صرف اشارہ لکھ لیں، میں لمبی وہ حدیث پوری نہیں پڑھ سکوں گا کہ وقت نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کے وہ 3 آدمی جو غار میں پھنس گئے تھے اور پتھر آ گیا تھا اس کے منہ پر، تو تینوں نے اپنے اپنے عمل کا وسیلہ پیش کیا، ایسا عمل جو محض اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اس کے ذریعے دعا مانگنا یہ جائز ہے جی۔ دوسرا، اللہ کے ناموں کا وسیلہ، صفات الہی، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ ہی کے لیے ہے نام اچھے اچھے، بس اس کے ساتھ رب کو پکارو۔ سورۃ اعراف آیت نمبر 18۔ اللہ کے اعمال کا وسیلہ، اسماء کا وسیلہ، ناموں کا، صفتوں کا۔ سورۃ فاتحہ اس پہ گواہ ہے جی۔ اس کا ایک نام آپ نے پڑھا ہوگا تعلیم المسألہ، ایسی سورت جس سورت میں رب نے اپنے سے مانگنے کا طریقہ سکھایا۔
کیسی ذات ہے جو کہتا ہے مجھ سے مانگو، میں تمہیں مانگنے کا طریقہ بھی سمجھاتا ہوں کہ ایسے مانگو۔ پہلے اللہ کی صفتوں کو ذکر کرو، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین، پھر ایک وعدہ کرو ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ صفتیں ذکر کر کے اب دعا مانگو اہدنا الصراط المستقیم۔ اور بھی بڑی مثالیں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ آگے انک علی کل شیء قدیر، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، آگے کوئی مقصود بالندا تو ہے بھی کوئی نہیں، اللہم حرف ندا ہے نا، مقصود بالندا کہاں ہے؟ اتنی صفتیں ذکر کر کے مالک الملک توتی الملک من تشاء، رات صفتیں ذکر کر کے مقصود بالندا تو ہے کوئی نہیں۔ تو مقصود بالندا اپنے مطلب سے نکالنی ہے، جس کی جو حاجت ہے، فقض حاجتی، مقصود بالندا کیا ہوگا؟ فقض حاجت۔ ان صفتوں کے مالک میرے اللہ میری حاجت کو پورا کر دے، وہاں بندہ اپنی حاجت کو ذکر کر لے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، فاطر السماوات والارض توفنی مسلما والحقنی، تو وہ بھی اللہ کی صفات کو ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں آپ دیکھیں، وہ اللہ کی صفات کو ذکر کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ کی صفتوں کو پیش کرنا، تجھے رحمان رحیم خبیر بصیر ہونے کا واسطہ ہے، میری فلاں حاجت کو پورا کر دے۔ تیسری قسم ہے توسل بالاحیاء، زندہ آدمی سے دعا کروانا۔ بزرگ زندہ ہے، عالم زندہ ہے، تو زندے آدمی سے دعا کروانا جائز ہے، لیکن یہ نہ سمجھے کہ اس کی اللہ نہیں موڑتا، یہ ذہن میں نہ ہو۔ ہاں یہ ہو کہ یہ مستجاب الدعوات ہے، نیک ہے، لیکن یہ کہ اللہ اس کی نہیں موڑتا، یہ نہیں۔ وہاں ادنا بندہ اعلیٰ سے دعا کروائے، مثلا مرید پیروں سے، مقتدی امام سے، اور کبھی کبھی اعلیٰ بندہ بھی ادنا سے دعا کروائے، پیر مریدوں سے، امام مقتدیوں سے، دونوں طریقے ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف مرید دعا کروائیں اعلیٰ لوگوں سے، ادنا بندے دعا کروائیں نا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک سے درخواست نہیں کی تھی میری ماں کی ہدایت کے لیے دعا کیجیے، اس کے تو ثبوت موجود۔ حضرت یوسف کے بیٹوں نے حضرت یعقوب سے دعا نہیں کی تھی، درخواست نہیں کی تھی کہ بابا ہمارے لیے دعا کر، تو انہیں کہا تھا میں ان قریب دعا کروں گا۔ ایک صحابی کھڑا ہو گیا، جمعے کا دن تھا، خطبہ ہو رہا، تو انہیں کہا یا رسول اللہ بارشیں بند ہو گئی ہیں، دعا کرو۔ پھر 7 دن بارش برستی رہی۔ دوسرے جمعے پہ وہی بندہ، یا کوئی اور بندہ، راوی کو شک ہے، وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا ہن تو یا رسول اللہ مردے ہاں، دعا کریں اللہ اس بارش کو ختم کر دے۔ میرے نبی نے اسی وقت دعا کی، بادل چھٹ گئے۔ اس پر کئی ثبوت ہیں، آپ ڈھونڈیں گے حدیث کی کتابوں میں تو آپ کو 20 ثبوت مل جائیں۔
میری امت کے 70,000 بندے ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ حضرت عکاشہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ دعا کرو اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ آپ نے فرمایا تو ان میں سے ہو گیا۔ ایک اور صحابی کھڑا ہوا، اس نے کہا یا اللہ میرے واسطے بھی۔ آپ نے فرمایا سبقہ کا بہا عکاشہ، عکاشہ سبقت لے گیا ہے۔ وہ تو پتہ نہیں کس نیت سے کھڑا ہوا تھا، تو اس نو ویکھ کے کھلو گیا کہ وہ کھڑا ہوا ہے تو میں بھی کھڑا ہو جاؤں۔ سبقہ کا بہا عکاشہ۔ تو صحابہ درخواست کرتے تھے آپ سے دعا کی۔ وہ جو آپ کی خالہ تھی ام حرام، ان کے گھر آپ کو خواب آیا تھا، اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، میری امت کا پہلا لشکر جو سمندری جنگ لڑے گا، سارے لشکر پہ جنت واجب ہو گئی۔ یہ بخاری میں 6 جگہوں پہ۔ تو انہوں نے درخواست کی یا رسول اللہ دعا کرو اللہ مجھے ان میں سے کر دے۔ آپ نے فرمایا تو ان میں سے ہو گئی۔ پھر آپ لیٹے، پھر آپ اٹھے، پھر مسکرائے، پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا مجھے ایک اور لشکر دکھایا گیا، اول جیش من امتی یغزون علی مدینۃ قیصر، میری امت کا پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پہ حملہ آور ہوگا، مغفور لہم، اس لشکر کے سارے گناہوں کو رب نے معاف کر دی۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ دعا کرو اللہ مجھے ان میں سے بھی کرے۔ آپ نے فرمایا تو پہلوں میں ہے۔ تو وہ پہلا لشکر جب گیا تو اس کے کمانڈر تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور بڑے بڑے صحابہ ان کی کمان میں وہ جنگ کرنے کے لیے گئے۔ یہ بھی گئیں اپنے خامند کے ساتھ، اور اونٹ سے گری اور وہیں شہید ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا تم پہلے میں ہو، دوسرے میں نہیں۔ تو دعا کی درخواست کرنا چھوٹے بندے کا بڑے بندے سے، اس کا بھی ثبوت ہے، اور بڑے بندے کا درخواست کرنا چھوٹے بندے سے، اس کا بھی ثبوت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، آپ کو ملنے کے لیے آئے۔ آپ نے فرمایا اشرکنی یا اخی فی دعائک، وہاں جا کے اپنی دعاؤں میں مجھے نہ بھول جانا۔ اب نبی پاک نے کس سے درخواست کی؟ حضرت عمر سے درخواست کی۔ یہ درود کیا ہے؟ کس کے لیے؟ نبی پاک کے۔ کون مانگ رہے ہیں؟ ہم مانگ رہے ہیں۔ ہمیں کہا گیا کہ مانگو اپنے نبی کے لیے دعا۔ یہ اذان کے بعد جو دعا ہے یہ ہم کس کے لیے مانگ رہے ہیں؟ تو نبی پاک نے ہمارے ذمے لگا دیا کہ میرے لیے دعا کرو، اللہ مجھے وہ مقام عطا کر دے۔ تو یہ جائز ہے، زندہ آدمی سے، بزرگ سے، کسی عالم سے دعا کروانا یہ جائز ہے۔ التوسل بالاحیاء، اس کا ایک بہت بڑا ثبوت قرآن میں ہے، ہم اسی کو دیکھ لیتے ہیں، تھوڑی سی اس پہ بحث بھی کر لیں گے۔ یہ سورۃ نساء ہے جی، آیت نمبر 64 ہے جی۔ صفحہ نمبر ہے جی 81، صفحہ نمبر 81، سورۃ نساء، اور آیت نمبر ہے 64۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، ذرا اس کا پس منظر دیکھیں جی، کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ منافقین کا، جنہوں نے جھوٹی قسمیں اٹھائیں
اور اپنی جان چھڑانے کی کوشش کی۔ ہم حضرت عمر کے پاس فیصلہ کروانے نہیں گئے تھے، ہم تو مصالحت کے لیے گئے تھے۔ پیچھے سارا انہی کا ذکر آ رہا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم۔ ان سے منہ موڑ لے میرے پیغمبر۔ یہ سارا ذکر کن کا ہو رہا ہے؟ منافق۔ یہ ذہن میں رہے۔ اب کہا جا رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اگر وہ منافق جب انہوں نے ظلم کیا اپنے آپ پر، جھوٹے مشورے کر کے، جھوٹی قسمیں اٹھا کے، جاؤکا، تو وہ آپ کے پاس آ جاتے، فاستغفر اللہ، پھر وہ بخشش مانگتے اللہ سے، واستغفر لہم الرسول، اور اللہ کا رسول بھی ان کے لیے بخشش مانگتا، لوجدوا اللہ توابا الرحیما، تو وہ پاتے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ یہ بڑی واضح دلیل ہے اس بات پر کہ زندہ سے دعا کروانا جائز ہے۔ وہ آتے، مغفرت طلب کرتے اللہ سے، آپ سے بھی کہتے کہ آپ بھی ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں، اور آپ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تو میں ان کو کیا کر دیتا؟ معاف کر دیتا۔ یہ آپ کی زندگی کی بات ہے۔ آپ کے انتقال کے بعد، آپ کی وفات کے بعد 1,00,000 سے زائد صحابہ ہوئے، اور 1 صدی تک زندہ رہے ہیں۔ آپ کی وفات سے 100 سال بعد تک زندہ رہے ہیں۔ کسی ایک صحابی کا عمل نہیں پیش کیا جا سکتا کہ وہ قبر نبی پہ آیا ہو اور اس نے آ کے دعا کرنے کی درخواست کی ہو کہ یا رسول اللہ آپ میرے لیے کیا کریں؟ دعا کریں، میں آپ کی قبر منور پہ آیا ہوں، اور اس آیت کو پڑھا اس نے کہ مولا تیرا حکم نہیں ہے کہ جب ظلم کریں تو وہ نبی پاک کے پاس آ جائیں، تو میں آ گیا ہوں نا، آپ میرے لیے دعا کریں۔ کسی ایک صحابی کا عمل قیامت کی صبح تک کسی میں جرت نہیں ہے کہ وہ اس پر پیش کرے۔ اگر یہ آپ کی وفات کے بعد آپ سے دعا کی درخواست کرنا جائز ہوتا تو پھر صحابہ یہ کام کرتے، آپ کی قبر منور پہ آتے، آپ سے دعا کی درخواست کرتے۔ کسی کے پاس ثبوت نہیں ہے۔ ہاں، ہمارے پاس ثبوت ہے کہ صحابہ قبر نبی پہ آ کے درخواست نہیں کرتے، نبی پاک کے چچا حضرت عباس سے درخواست کرتے۔ ہمارے پاس اس کا ثبوت ہے۔ یہ بخاری ہے جی، صفحہ 137 جلد پہلی۔ صفحہ 137 جلد پہلی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں قحط پڑ گیا، بارشیں بند ہو گئیں،
تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ حضرت عباس سے کہا کہ آپ دعا کروائیں. حضرت عباس کو آگے کیا. حضرت عمر نے کہا اللہم انا نتوسل الیک بنبیک، ہم تیرے نبی کا وسیلہ پکڑتے تھے. یہی وسیلہ بالآیات دعا کا ہے. دعا یعنی زندہ تھے تو آپ سے دعا کی درخواست کرتے تھے تو تو بارش برسا دیا کرتا تھا. وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِأَمِّ نَبِيِّنَا، اب ہم نبی پاک کے چچا کا وسیلہ پکڑ رہے ہیں، یہ دعا کریں گے تو بارش عطا کر دے. تو یہاں وسیلے سے مراد کیا ہے؟ دعا کی کیا کرنا؟ درخواست کرنا، دعا کے لیے ان کو آگے کرنا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے چچا ہیں، نبی پاک ان سے بڑی محبت کرتے ہیں. وہ دعا مانگتے ہوئے کیا کہتے؟ قد توجہ القوم، قوم میری طرف متوجہ ہو گئی ہے اس وجہ سے کہ میرا آپ سے تعلق ہے. وَهَذِهِ أَيْدِينَا إِلَيْكَ بِالذُّنُوبِ وَنَوَاسِينَا إِلَيْكَ بِالتَّوْبَةِ، یہ ہمارے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، ہماری گردنیں جھکی ہوئی ہیں، مولا تو بارش عطا فرما دی. یہ حضرت عباس کی دعا ہے. انہوں نے حضرت عباس کو آگے کیا، آپ فیصلہ کریں. اگر انتقال کے بعد قبر نبی پر دعا کی درخواست کرنا جائز ہوتا تو حضرت عمر حضرت عباس کو آگے کرتے یا خود قبر نبی پہ جا کے درخواست کرتے؟ افضل کو چھوڑ کے مفضول کی طرف جانا، نبی پاک کی قبر منور کو چھوڑ دینا اور حضرت عباس کو آگے کرنا، یہ کبھی بھی نہ ہوتا. رول مانی نے، علامہ آلوسی نے اس آیت پہ جو بحث کی ہے، اگر آپ کو کہیں سے تفسیر رول مانی ملے، انہیں بڑی خوبصورت دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں علامہ آلوسی نے. انہوں نے کہا کبھی صحابہ حضرت عباس کی طرف رخ نہ کرتے، قبر نبی کو چھوڑ کر حضرت عباس کی طرف رخ انہوں نے کیوں کیا؟ میں وہ تھوڑی سی عبارت آپ کو سنا دیتا ہوں جو علامہ آلوسی نے یہاں لکھی ہے. وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْمَطْلُوبُ مِنْهُ مَيِّتًا أَوْ غَائِبًا، مطلوب منو جس سے دعا کی درخواست کی جا رہی ہے، جس سے دعا کی درخواست کی جائے، اگر وہ ہو میت او غائباً، یا سامنے نہ ہو بلکہ کیا ہو؟ غائب ہو. فلا یستریب عالم، کسی عالم کو شک نہیں، انہو من البدع التی لم یفعلها احد من السلف، کسی عالم کو شک نہیں کہ یہ ایسی بدعت ہے جو خلف میں سے کسی بندے نے اختیار نہیں کی. فلا یستریب عالم انہو من البدع التی لم یفعلها احد من السلف ولم یروی عن احد من الصحابہ، اور کسی صحابی سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہے. وَلَمْ يَرْوِ عَنْ أَحَدٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ وَهُمْ أَحْرَصُ الْخَلْقِ عَلَى كُلِّ خَيْرٍ، حالانکہ صحابہ بھلائی کو حاصل کرنے میں سب سے بڑھ کر حریص تھے. اگر یہ جائز ہوتا
تو وہ قبر نبی پہ جا کے سوال کرتے، لیکن کسی صحابی سے یہ بات ثابت نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے درمیان اختلاف ہوا۔ کسی صحابی نے کہا کیوں جھگڑتے ہو، آؤ قبر نبی پہ چلتے ہیں، فیصلہ کروا لیتے، آپ جو فیصلہ کر دیں۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے گورنر کو کہتے ہیں مجھے مہلت دو، میں سوچ کے بیعت کروں گا۔ پھر مدینے کو چھوڑنا چاہتے ہیں، مکے کی طرف جانا چاہتے ہیں، آئے قبر نبی پر کہ نانا مشورہ لینا ہے، میں مکے جاؤں نہ جاؤں، سرحدوں کی طرف نکل جاؤں، کیا کروں میں؟ کوئی مشورہ نہیں کیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ روتی رہی، غم میں دکھ میں، لیکن کبھی قبر نبی پہ آ کے اپنے بابا سے بات کی انہوں نے؟ وہ تو ہر وقت جا سکتی تھی، حضرت عائشہ ان کی ماں تھی، ہر وقت وہاں پہنچ سکتی تھی، قبر منور پہ حاضری دے سکتی تھی، لیکن کسی صحابی سے آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ وہ قبر نبی پہ آیا ہو اور قبر نبی پہ آ کے اس نے دعا کی، درخواست کی ہو۔ یہ استشفاء یہ آج کل انہوں نے بنائے، پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے نکالے۔ نہ قرآن اس کی اجازت دیتا ہے، نہ حدیث اس کی اجازت دیتی ہے، بلکہ ہمارے سرگودا میں ایک مفتی صاحب ہیں، وہ حج کلاس پڑھاتے، تو حج کلاس میں وہ حاجیوں کی تربیت کرتے کہ جب مدینے جانا ہے تو روضہ رسول پہ کھڑے ہو کر سلام کرنا ہے، پھر اپنا تعارف کروانا ہے۔ میں عطا اللہ سرگودا سے پنجاب پاکستان سے آیا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ میں نے کلمہ شہادت پڑھا ہے، آپ میرے ایمان کے گواہ بن جائیں، اور آپ کے ساتھ جو آپ کے دو دوست ہیں ان سے بھی کہیے کہ وہ میرے ایمان کے گواہ بنیں۔ یوں حاجیوں کی حج کا بیڑا غرق کیا جاتا ہے۔ ان بیچاروں نے لاکھوں روپے لگائے اور ان کے عقیدے کے ساتھ اس طرح کھیلا جاتا ہے۔ اس کا نام انہوں نے رکھا ہے تجدید ایمان۔ تجدید ایمان، ایمان کی تجدید ہو رہی۔ اکثر لوگ حج کرنے کے بعد مدینے جاتے ہیں، پہلے مکے گئے، حج کر لیا، ان کی فلیٹیں بات کی ہیں، وہ بعد میں مدینے جاتے ہیں۔ مدینے جا کے وہ تجدید ایمان کرتے ہیں کہ یا اللہ جتنی مدت ہم مکے میں رہے بے ایمان تھے، اتھے ساڈی حج دا بیڑا غرق ہویا، حج ہم نے کر لی ہے، ایمان ساڈا ہے سی کوئی نہیں، تو اب ہم تجدید کر رہے ہیں۔ شک پڑ گیا آپ کو اپنے ایمان میں کہ آپ کا ایمان کوئی نہیں، وہاں جا کے آپ تجدید کر رہے ہیں۔ یہ پڑھایا گیا لوگوں کو، مشورے ہوتے ہیں جی، باتیں کرتے ہیں جی، ہاتھ باہر نکلتا ہے جی، سلام کا جواب آتا ہے جی، کسی صحابی کو تو نہیں آیا۔ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، ایک بندے کو دیکھا، قبر منور پہ آیا، سلام پڑھنے کے بعد وہ وہاں ٹھہرا، اٹھے، دھکے دے کے باہر نکال دیا۔ سلام پڑھنے کے بعد نہیں کھڑا ہونا، ایک منٹ کے لیے بھی یہاں کھڑا نہیں ہونا۔ کسی صحابی سے یہ بات ثابت نہیں۔ اب وہ لوگ کہیں گے کہ آپ کہتے ہیں یہ زندگی کی بات ہے، تو قرآن اس وقت کے لیے تھا، اب نہیں ہے یہ حکم۔ ہم نے کہا ہاں، کچھ آیتیں ایسی ہیں جس کا تعلق اسی وقت کے ساتھ تھا، اب نہیں ہے وہ، اسی کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تیرے رب کی قسم ہے یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے جھگڑوں میں آپ کو حاکم نہ بنائیں۔
ہے حکم اب کہ جھگڑے ہوں تو مدینے چلے جائیں، قبر منور پہ کھڑے ہو کے فیصلہ کروائیں؟ ہے حکم اب؟ چلو ایک اور آیت آپ کو دکھاتا ہوں، سورۃ ممتحنہ 28واں پارہ، سورۃ ممتحنہ آیت نمبر 12۔ ہاں جی 98، ہاں جی 498 جی۔ سورۃ ممتحنہ کی آیت نمبر 12، یا ایھا النبی، اے میرے نبی، اذا جاءک المؤمنات، جب آئیں آپ کے پاس ایمان والی عورتیں، یبایعنک، بیعت کرنے کے لیے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے مومن عورتیں آئیں تو ان شرطوں پر بایعہن، ان کو بیعت بھی کیجئے، واستغفر لہن اللہ، اور ان کے لیے بخشش بھی طلب کیجئے۔ یہ حکم اب ہے کہ اب مومن عورتیں قبر منور پہ جا کے بیعت کی درخواست کریں کہ یا رسول اللہ ہم بیعت ہونا چاہتی ہیں، ہمیں بیعت فرمائیے اور ہمارے حق میں بخشش کی دعا مانگیے، قرآن نے یہ کہا ہے حکم اب؟ تو یہ حکم آپ کی زندگی تک تھا، زندگی کے بعد ہوتا تو صحابہ کا عمل موجود ہوتا۔ ایک آدمی نے کہا کہ میں تیرے پاس نہیں آؤں گا، تجھے نہیں ملوں گا، خدا کی قسم تجھے نہیں ملوں گا۔ پھر وہ بندہ مر گیا، اس کی قبر پہ چلا گیا، ہانس ہو جائے گا؟ کسی کے پاس جانا، کسی کی قبر پہ جانا، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ بحث تو یہ طویل ہے، لیکن ایک بات کی طرف، ہاں یہ 3 میں نے وسیلے کی قسمیں آپ کو بتائیں، یہ تینوں جائز ہیں۔ چوتھی ہے توسل بالاموات یا بالذوات، کسی کی ذات کا وسیلہ پیش کرنا، یا اللہ نبی پاک کے وسیلے سے میری دعا قبول کر، یا فلاں بزرگ کے وسیلے سے میری دعا قبول کر، یا کسی میت کو کہنا کہ تو میرے لیے دعا کر، میری رب تک پہنچا۔ یہ شرعاً جائز نہیں ہے جی۔ پہلی تینوں قسمیں جائز ہیں، اور یہ توسل بالاموات اسے شرک قرار دیا گیا۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ کسی قرآن کی کسی آیت سے، کسی حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے جی۔ بلکہ جب ہم میت کا جنازہ پڑھتے ہیں، چاہے وہ جتنا بھی بڑا بزرگ کیوں نہ ہو، اس پر ہم یہی کہتے ہیں دعا واسطے حاضر، اس کے لیے دعا کرنی ہے، اس سے دعا نہیں کروانی کہ ہم اس سے دعا کی درخواست کریں، بلکہ ہم نے اس کے لیے دعا کرنی۔ ایک روایت اعرابی والی حدیث، وہ آیا اور قبر نبی پہ اپنے آپ کو گرا دیا، مٹی ڈالی، مٹی، اور یہی آیت اس نے پڑھی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یا رسول اللہ میں نے بھی ظلم کیا ہے، میں آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ تو قبر سے آواز آئی تجھے معافی مل گئی۔ حضرت علی اس کو روایت کر رہے ہیں، کسی مستند کتاب میں نہیں۔
میں صرف آپ کی توجہ اس روایت میں اس طرف دلواؤں گا کہ یہ روایت تحریرات حدیث میں ہے جی، حضرت صاحب کی کتاب ہے تحریرات حدیث، اس میں یہ روایت ہے جی۔ وہ جو قبر نبی پہ آیا، اپنے آپ کو گرایا، مٹی ڈالی، یہ ایت پڑھی، مغفرت کی درخواست کی، قبر سے آواز آئی، تجھے معافی مل گئی۔ یہ روایت تحریرات حدیث میں بھی آ گئی ہے، جس کی طرف میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ کل آپ کہیں بیان کریں اور آپ کے سامنے کوئی بندہ کہے تو بڑا آیا، یہ مولانا حسین علی کی کتاب ہے تحریرات حدیث، اس میں تو ہے، یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، انہوں نے خود لکھی ہے۔ اس کا میں آپ کو جواب بتا دیتا ہوں۔ تحریرات حدیث املائی ہے، املائی، حضرت صاحب کی اپنی کتاب نہیں ہے۔ حضرت صاحب بولتے تھے اور کوئی طالب علم لکھتا تھا۔ جب یہ حدیث آپ نے پڑھی جس طرح میں نے پڑھی، اس کا جواب جب حضرت صاحب نے لکھوایا تو وہ لکھنے والا کہیں چلا گیا، کوئی کام پڑ گیا، نکل گیا، وضو کرنے چلا گیا، قضاء حاجت کرنے چلا گیا، تو آپ نے جو جواب لکھوایا وہ نہیں لکھا گیا، حدیث لکھی گئی۔ جب آپ نے اس حدیث کو بیان کیا، میں نے بھی تو بیان کی ہے نا، حدیث میں نے پڑھی، ابھی میں نے ذرا تو اس پہ نہیں کی۔ تو اگر کوئی اس حدیث کو لکھے اور یہیں بحث ختم ہو جائے تو وہ کوئی کہے جی بندیالوی نے تو حدیث خود بیان کی۔ مولانا سرفراز خان صفدر نے اپنی کتاب میں اس کو پیش بھی کر دیا، اور ہمیں انہوں نے تانا دیا تم مولانا حسین علی کے ماننے والے ہو، مولانا حسین علی تو اس حدیث کو مانتے ہیں، تم کیوں نہیں مانتے ہو؟ انہوں نے باقاعدہ تانا دیا حضرت نیلوی صاحب کو کہ تمہارے شیخ ہیں، ہمارے بھی شیخ ہیں، وہ تو مانتے ہیں اس حدیث کو۔ اس کا جواب ہے جی حضرت صاحب کی کتاب تفسیر بے نظیر میں، تفسیر بے نظیر صفحہ 181، وہ حضرت صاحب کی اپنی تصنیف شدہ ہے۔ تفسیر بے نظیر صفحہ 181، راوی الحدیث حیثم کان کذابن، یہ حضرت صاحب لکھ رہے ہیں جی، اس حدیث کا راوی حیثم کان کذابن یضع الحدیث، حدیثیں وضع کیا کرتا تھا، گھڑا کرتا تھا۔ تو یہ ہے جی آپ کے پاس جواب، تفسیر بے نظیر صفحہ 181، اس میں حضرت صاحب نے اس راوی پر جرح کی کہ یہ کذاب ہے۔ ابن عبد الحادی نے الصارم المنکی میں، الصارم المنکی صفحہ 276، اس پہ لکھا ھذا خبر منکر موضوع لا یصح الاعتماد علیہ، یہ منکر ہے، موضوع ہے، اس پر کوئی اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت علی سے جو بندہ روایت کرتا ہے ابو صادق، اس کی حضرت علی سے ملاقات ہی ثابت نہیں، اور پھر جو بندہ اس قبر نبی پہ آیا، گرا، مٹی ڈالی، جائز ہے یہ عمل، اس نے ٹھیک کی ہے، یہ ٹھیک ہے قبر پہ گر پڑنا اور مٹی ڈالنا؟ پھر وہ مجہول ہے، آج تک اس کا پتہ ہی نہیں کہ وہ کون ہے، وہ مجہول آدمی ہے۔ خبر واحد تو بڑی دور کی بات ہے، کوئی راوی منکر ہے، کوئی راوی کذاب ہے، کوئی مجہول ہے، کسی کی ملاقات ثابت نہیں۔ ادھر آپ کتابوں میں لکھتے ہیں خبر واحد سونے کی طرح کھری بھی ہو تو اس سے عقائد کی گاڑی نہیں چلتی، اور یہاں آپ گاڑی بھگائے چلے جا رہے ہیں۔ ایک مجہول
مجہول آدمی ہے، اس کا پتہ ہی نہیں۔ باقی جو حدیث آدم علیہ السلام کے وسیلے والی ہے اس پر بالکل جرح موجود ہے۔ سب محدثین نے اسماء رجال کی کتابوں نے کہا ہے کہ ھذا حدیث موضوع، کہ یہ گھڑی ہوئی بات ہے، اس کے الفاظ ثابت ہی نہیں۔ کل انشاءاللہ تھوڑی سی بحث سماع موتیٰ پر انشاءاللہ کل بحث کریں گے جی انشاءاللہ۔